بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے قرآن کے سوال اور جواب۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا حکم کس آیت میں دیا ہے؟ جی ہاں، سورہ احزاب آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دلوں کا چین اور سکون ہے؟ جی ہاں، سورہ رعد آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں نماز کے بعد اللہ کا ذکر بلند کرنے کا حکم کس آیت میں دیا گیا ہے؟ جی ہاں، سورہ نساء آیت نمبر 103 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ بس جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، چاہے کھڑے ہو کر اور چاہے بیٹھ کر اور چاہے اپنے پہلوؤں پر لیٹ کر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کا ثبوت کہاں ملتا ہے؟ جی ہاں، کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور دوسرا حصہ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ والذین معہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ذکر کس آیت کریمہ میں ہے؟ جی ہاں، سورہ قلم آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے؟ جی ہاں، سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے قرآن پاک میں کسی مقام پر کیا فرما رہے ہیں؟ جی ہاں، سورہ دہا آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ترجمہ: اور آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طرح سے بلند فرما رہے ہیں؟ جی ہاں، سورہ الم نشرح آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل کس آیت میں ارشاد فرمایا ہے؟ جی ہاں، سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ بے شک محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں، اپنی زندگیوں کے ہر عمل میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ لوگ بھی دین اسلام کی نشر و اشاعت کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ جزاک اللہ۔